دیکھیے کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، محض ایک ٹک ٹاک پہ رہنے کے لیے ہمیں اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ ایک جھوٹا دجال شخص ہم محض ٹک ٹاک پہ آنے کے لیے اس شخص کو اس پیڈسٹل پہ لا رہے ہیں جس پیڈسٹل کا مقام ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ یہاں پر آ کر میں اتنا ڈسگسٹڈ ہو گیا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے میں اتنا بدظن ہوا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ زندگی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی مقام آئے گا کہ ہم کو اپنے نبی محتشم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن پر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اب ہم کو دجال پہ بھی درود پڑھنے ہوں گے، اگر دجال پہ درود نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنے نبی پہ بھی نہیں پڑھیں گے، جبکہ قرآن مجید فرقان مجید کی واضح طور پر یہ آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک تو یہ باری تعالیٰ سنت قائم کرتا ہے، میں اور میرے فرشتے میرے نبی پہ درود و سلام بھیجتے، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ پہلے میں باری تعالیٰ سنت قائم کرتا ہے، سنت باری تعالیٰ، دوسرے میں فرض عائد کرتا ہے کہ اے ایمان والو پڑھو، گویا کہ اس میں سنت باری تعالیٰ بھی ہے اور ہم پر فرض بھی عائد ہوا ہے۔ اب اس مقام پہ 1,24,000 اپنے نبی محتشم کو چھوڑ کر بھی آئے نا، لیکن وہ مقام نہیں پا سکتے جو مقام ہمارے نبی دو عالم کا ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، محض ٹک ٹاک پر ہم کو چند لوگ دیکھیں یا چند پیسے ملے، اس پر ہم اپنے نبی محتشم کی پوزیشن پر کمپرومائز کریں۔ اس مسلمانیت سے میں بدظن ہوا ہوں، بدبختی کی اتنی انتہا ہوئی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یار یہ جو لوگ میرے سامنے یہ جو بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ واقعی طور پر مسلمان ہے کہ نہیں؟ نبی محتشم نے کبھی کسی پہ درود پڑھا؟ اس نے مسلمان کو کہا تو مسلمان قذاب ہے؟ کیا ابو بکر صدیق نے اس پر کوئی درود پڑھا؟ نہیں، اس نے تلوار چلائی۔ ہر ایک اسلام مسلمان کا جس کا واقعی طور پر ایمان ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور اشرف مبشرہ پر ہو تو وہ کبھی درود نہیں پڑے گا، نہ کمپرومائز کرے گا۔ لکھ دی لعنت اس زندگی پر، جس زندگی پر ہم کو امتی بھی کہتے ہیں اور اس پر اپنے نبی کے لیے درود پڑھنے پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ لکھ دی لعنت اس زندگی پہ، لکھ دی لعنت اس ٹک ٹاک پر، اور لکھ دی لعنت ان لوگوں پر جو یہ اتنا کمپرومائز کرتے ہیں۔ اسلام اس چیز کا نام ہے، اسلام غیرت کا نام ہے۔ ہمارے نبی محتشم نے کہا او 1,000 فوجی آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ وقت ہے اپنے دین کی دفاع کرنے کے لیے، تو نہتے ننگے، نہ ہاتھ میں تلوار، نہ ہاتھ میں کچھ، سینہ تان کر کھڑے ہوئے کفار کے سامنے، اسے کریکٹر کہتے ہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ دین اسلام جو ہمارے نبی محتشم نے دیا نا، وہ تمام انبیاء ہے، لیکن جو دینی غیرت ہمارے نبی نے دی ہے اور کسی نے نہیں دی۔ چاہے آپ نے 1000 حج کیے ہوگے، چاہے آپ کی پوری عمر نمازوں میں بیت گئی ہو، تلاوت میں بھی، اگر دینی غیرت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ الٹا دی جاتی ہے بستیاں پہلے ان لوگوں کو جو 24 گھنٹے میں اللہ کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں، لیکن دینی غیرت نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پتہ نہیں کس چیز کے لیے آئے ہیں، اور اپنے نبی کے یہ مقام اور اس کے سٹیٹس پر کمپرومائز کریں گے۔ کیا چہرہ دکھائیں گے؟ یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہم نے تو مرزا قادیانی پہ بھی نہیں درود پڑھا، آپ پہ بھی نہیں پڑھا۔ افسوس، افسوس کا مقام، افسوس کا مقام۔ کچھ تو غیرت کرو، دینی غیرت تو یار کچھ پیدا کرو۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے کہ ہم بھی اپنے نبی پہ نہیں پڑھیں گے، تم بھی نہیں پڑھیں گے، میں خدا رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی مجھے۔ بہت شکریہ۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ یہ حکم لگائیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے،
बल्कि दुरुस्त बात यह है कि उन्होंने जो बात की बिल्कुल गलत है, शरअन दुरुस्त नहीं है। उनको रुजू कर लेना चाहिए अपने इस बात से। वो टिकटॉक का माबूद हो, भले मानस हो, उसके 100 साल की उम्र हो, उसने 100 साल पैदाइश से पहले ये काम शुरू किया हो, सारा कुछ दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने जो ये बात की है कि हम अपना गैस खारिज करने के लिए अपने नबी पे भी दुरूद नहीं पढ़ेंगे लेकिन गैस खारिज करेंगे। और बताइए, यहाँ पर वो टिकटॉक का माबूद कादियानियों को मुसलमान करने आया है या फितरा करने आया है? फितरा, वो फितरा कर रहा है। जाहिद साहब, मैं आपकी बात को काटूंगा, माफी। जो अल्लाह ताला की सुन्नत और फर्ज का इनकार करे वो कौन सा मुसलमान है? आप ही ने तो दर्ज दिया है कि अल्लाह ताला ने फर्ज भी कायम किया और सुन्नत भी कायम किया और हुक्म दिया, ऐ ईमान वालो, मैं भी दुरूद भेजता हूँ, तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। अगर उसका इनकार ही करेगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो इनकार बारी ताला नहीं है, वो इनकार बारी ताला, सुन्नत बारी ताला नहीं है, वो हुक्म की अदूरी नहीं है, वो कुरान का इनकार नहीं है, वो हमारे नबी का इनकार नहीं है, वो कैसा मुसलमान होगा? पीर साहब, बहुत अच्छी आपने बात की। सुल्तान भाई, पीर साहब, मैं छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूंगी। मेरा सवाल है कि क्या शरीयत में तब्दीली का हक खुद किसी रसूल को है? नहीं, कतन नहीं। और जब हम ये बात अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते कि सल्लू, ये बिल्कुल ऐसी है हुक्म की तरह। इज़ा कुंतुम, जब तुम ऐसा करो तो तुम ऐसा करो। तो सल्लू जो है ये फिर अमर है, हुक्म है। सल्लिमू फिर अमर है, हुक्म है। और पहले अल्लाह ताला फरमाते कि इन्नल्लाह व मलाइकत, कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते ऐसा करते हैं, और ईमान वालों तुमने भी करना है। और जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म करना तो सिर्फ अल्लाह का काम। अमर अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि दीन क़य्यम तो यही है कि उसकी ताईद की जाए और उसकी बंदगी की जाए, मगर मतलब उसके अलावा किसी और की नहीं। अब अनिल हुक्म इल्लल्लाह, तो जो अल्लाह का हुक्म है, तो सल्लू जो है ये फिर अमर, ये अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह ताला के हुक्म की रूह गर्दानी करने वाले के लिए क्या हुक्म है पीर साहब? बात ये नहीं है कि हम इसको इस तरह से ले कि जी दरूद पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। आप ये देखें कि ये हुक्म है या नहीं है, ये हमारे फराइज में शामिल है पीर साहब। ये अल्लाह ताला की आयत के अलावा वो तो तमाम अंबिया के लिए भी है कि आप उनकी कि सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और फिर ये हक किसी नबी, किसी रसूल को अल्लाह ताला ने दिया कि जो हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया उसकी शरीयत में तब्दीली करने का या उसमें कोई चीज जो है वो ऐड करने का या किसी चीज को कम करने का। जी पीर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, अंबिया को ये शरीयत बदलने का वो उसकी इजाजत नहीं है। देखिए, बहुत हर आदमी को बात ये याद होगी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अपनी तरफ से बोलते वही जब होती है, अल्लाह पाक की तरफ से जब पैगाम आता है वही बोलते हैं। शरीयत के मामले में लैसा लका मिनल अम्रि मिन शै, नबी से गुफ्तगू हो रही है, लैसा लका मिनल अम्रि मिन शै, आपके इख्तियार में है ही नहीं है। कौन ईमान लाएगा, कौन ईमान नहीं लाएगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वमा अलैका इल्लल बलाग, जो कुछ बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। तो अंबिया और रसूल वही बयान करते हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से उनको हुक्म होता है। वो शरीयत में तब्दीली कहाँ करेंगे? वो हर देखिए हमसे हासिल होगी पीर साहब, तो फिर हम इसमें तब्दीली कर रहे हैं ना। जो अभी सुल्तान साहब ने जो बात की है
کہ دیکھیں میں یہاں پر ایک آیت مبارکہ آپ کو پیش کرتے ہیں سورۃ کہف کی آیت نمبر 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک. اور وَاتْلُ پڑھیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ پڑھیے ما اوحیہ جو وحی کیا گیا الیکا طرف آپ کی من کتاب ربک جو تمہارے پاس بطور وحی بھیجی گئی کتاب سے تیرے رب کی طرف سے لا مبدلا نہ تبدیل کیا مطلب بدل سکتا نہیں بدل سکتا کلمات ہی اس کے کلمہ کو. یعنی ایک نبی اور رسول کے لیے بھی یہ حکم ہے اور رسول بھی کون خاتم النبیین سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ لا مبدلو کہ نہیں بدلتے والے آپ لکلماتی اس کے کلمات کو آپ کو بھی یہ حق نہیں ہے. تو ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول فرشتے بھی یہ کرتے ہیں اور اے ایمان والو آپ نے بھی کرنا ہے تو پھر ایک شخص ہم میں سے اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اس آیت کی مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ چلے میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات میں نے پیش کیا اس کی روشنی میں کیا کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ ہم بھی نہیں کرتے تم بھی نہ کرو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی پیر صاحب یہ ان کی غلطی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی جو شرعاً درست نہیں ہے. ان کی غلطی ہے. وہ کسی شریعت کا کسی حکم کے منکر نہیں ہیں لیکن ان سے یہ ہوگی یہاں پر غلطی. دیکھیں بار بار ہم اب ان پہ حکم تو نہیں لگا سکتے ہاں ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ سے یہاں غلطی ہوئی ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ قادیانی پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی طرف سے وہ کوئی بات کرتے ہیں. کیا بات کریں گے بھائی؟ شریعت کے معاملے نا ویسے تو گفتگو کرتے تھے نبی علیہ السلام. شادیاں ہیں کاروبار ہے سارا کچھ کرتے ہیں لیکن یہاں شریعت کے معاملے میں ایک چیز کہہ دیں کہ یہ یوں ہے اللہ کی طرف سے نہ ہو تو پھر کیا آیا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. یہ تو کہا جا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے شریعت کے معاملے میں نہ انبیاء کو اس کی اجازت ہے. جی تو یہ بات زاہد صاحب میں ایک بات پوچھوں آپ سے. زاہد صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. یہ ڈارک ماسٹر آپ کا موڈ ہے؟ بالکل آپ کے چینل کا موڈ ہے؟ جی استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ لا حول ولا قوت. اور وہ یہاں پر پلیڈ کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی پہ درود پڑے اور آپ کا موڈ ہے. جی پہلے درستگی اپنے آپ میں کیجئے نا. آپ نبی کا حکم اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ جو بندہ یہاں پر پلیڈ کرتا ہے کہ اس کو مرزا قادیانی پہ درود پڑھا جائے وہ آپ کی چینل کا موڈ ہے تو آپ کیسی تبلیغ کر رہے ہو؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. موڈ اس لیے ہے آپ کا موڈ ہے آپ کا موڈ آپ کا ریپرزنٹیٹو ہے. اب سن تو لیجئے. موڈ میرا اس لیے ہے کہ میرے اور ان کی کافی پرانی دوستی ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ اچھے انسان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ موڈ اس لیے ہے کیونکہ احمدیوں کا یہ ایک رونا روتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ اگر نہیں ہے تو میں تمہیں ہدایت دے دیتا ہوں. یہ کتاب ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے میرا خیال ہے کہ پوری ہے اور وہ کہہ رہی ہے اکمل ہے تمام ہے تمامن ہے نور ہے ہدایت ہے ہر طرح کی اس کے اندر جو کلہ شائن ہے. تو بیٹا تو کوئی تانوں اس بارے چ کی تسی لیکن خراب ہوگا تاسکنی صاحب آپ نے یہاں پر زیادتی کی وہ کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے موڈ بنایا
कि हम गुफ्तगू करें, और अगर हमारी तरफ से कोई ज्यादती करता है वो उसको पकड़े और कहें आसकानी ये देखो मैंने इसलिए ये किया। जी, और कुछ नहीं इससे ऊपर। रिश्ता दोस्ती एक तरफ, हुक्म इलाही जी भाई। की दूसरी तरफ। और रही बात के जो बंदा आपका मॉड होकर आप मेरी आवाज इस आ रही चीज है? का दिलासा, ये आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या हो हाँ जी, गया? आपकी आवाज आ रही है। मेरे ख्याल में रिपोर्टिंग हो रही है। आवाज आ रही है मेरी भाई? आ रही है पीर साहब, आ रही है। आपकी ये क्या हो गया? एक तरफ से रिश्ता, एक तरफ से दोस्ती, एक तरफ से एक इंसान अच्छा बोलता है, एक तरफ से एक इंसान अच्छा है।